بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی انصار صحابہ کرام میں سے ہیں، آپ مقام نقی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ ایک برتن میں لے کے حاضر خدمت ہوئے۔ تو جس برتن میں دودھ تھا اس کو ڈھکا نہیں گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اسے ڈھانپا کیوں نہیں ہے؟ تم اسے ڈھانپ لیتے اگرچہ کسی لکڑی کے ساتھ ہی، یعنی اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی اور برتن وغیرہ نہیں تھا تو کم از کم کوئی لکڑی لے کر کے اسی سے اس کو ڈھانپ لیتے۔ تو یہاں یہ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب کھانے پینے کی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جائے تو اس کو ڈھانپ لینا یہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ اور یہ صحابی مقام نقی سے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک برتن میں دودھ لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ مقام نقی مدینہ شریف سے تقریباً 60 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کے لیے بطور چراگاہ مختص فرما دیا تھا، اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اس انداز میں چراگاہ مختص کرنا، یعنی گھوڑوں کے لیے الگ سے چراگاہ کا انتخاب کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور یہ حق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء یا حکومت کے ذمہ داران کے پاس موجود ہے کہ جو امت مسلمہ کے یا پورے ملک کے فائدے کے لیے کسی ایک جگہ کو کسی خاص مقصد کے لیے الاٹ کر دیا جائے۔ خیر، واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ برتنوں کو ڈھکنا، اور اس کے متعلق حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت مشکیزوں کے منہ باندھ دو اور دروازے بند کر لو۔ تو یہ اسلامی آداب جو کہ ہماری ہی بہتری کے لیے، ہماری ہی خیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تمام برتن جن کے اندر کھانے پینے کی اشیاء ہوں ان کو ڈھک دیا جائے، اس مفہوم کی بھی حدیث پاک ملتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی زہریلا کیڑا اس کے اندر نہ گر جائے، کیونکہ اگر وہ برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اور اس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء ہوں اور کوئی زہریلا کیڑا یا چھوٹا جانور اس کے اندر گھس جائے تو اس کا زہر بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا، تو وہ بالیقین اہل خانہ کے لیے شدید نقصان کا باعث ہے۔ اکثر اوقات یہ خبر موصول ہوتی ہے، سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع سے
کہ فلاں گھر میں لوگوں نے رات کا پڑا ہوا سالن یا کھانا یا پینے کی اشیاء جس میں چھپکلی گر گئی ہوئی تھی اور ان کو معلوم نہیں پڑا، تو صبح انہوں نے وہی چیز استعمال کی، تو اس کی وجہ سے ان سب کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ تو یہ اسلامی آداب ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں، ہماری ہی خیر کے لیے ہیں۔ تو اس پہ اگر ہم لوگ عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ رات کو سوتے وقت گھر کے برتن جن میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو اچھے سے ڈھک لینا، دروازے وغیرہ بند کر لینا، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے چیزیں ہیں۔ اور اگر ہم ان کو سنت سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں تو فائدہ بھی ہمارا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں جہاں ظاہری فائدے ہیں وہیں باطنی فوائد بھی موجود ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، اسلامی آداب کے اندر، کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو جب آپ کسی چیز کو ڈھکیں گے تو ڈھکنے سے پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس بسم اللہ شریف کی برکت سے شیطانی نحوست اس کھانے پینے کی چیز کے اندر داخل نہیں ہوگی، یہ باطنی فائدہ بھی ہے۔ اسی طرح اسلامی آداب کے اندر ہمارے لیے روحانی فوائد بھی ہیں، باطنی فوائد بھی ہیں، ظاہری فوائد بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی آداب پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو کر اس کے ظاہری، باطنی اور روحانی تمام تر فوائد حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔